السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو پتہ ہے میں کیا پروگرام لینے جا رہا ہوں؟ ایکویریس۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو اندازہ ہی ہے کہ جب ویکلی ہاروسکوپ میں بھی آپ کا ذکر آتا ہے تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اور آپ کا سائن جو 21 جنوری سے شروع ہو رہا ہے اور 18 فیبری تک پورا رہے گا، میں نے اپنے پروگراموں میں بتایا تھا کہ اب ہمارا یہ سلسلہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جہاں ہم ہر زوڈیکل سائن جب شروع ہوگا اس کے بارے میں ایک تفصیلی پروگرام دیا کریں گے۔ تو اس سلسلے میں کیپریکان آلریڈی موجود ہے میرے چینل پہ، ایکویریس آج ہم دینے جا رہے ہیں۔ اور ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ایکویریس بہت ہی پیارا سائن ہے، مزے کا سائن ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جن کی تاریخ پیدائش اس مہینے میں ہے ان کو اندازہ بھی ہوگا۔ کچھ لوگ 21 جنوری سے لینا شروع کرتے، ویسے ہوتا بھی آغاز اس کا 21 جنوری سے ہی ہے اور 18 فیبری تک۔ کوئی کہیں ڈیٹا تھوڑا سا چینج بھی ہوتا ہے اسٹرالوجیکل پوزیشن، اور وہاں پہ یہ 19 فیبری تک بھی چلتا ہے۔ تو ایکویریس اور اردو میں سے کہتے ہیں دلو۔ اس کا مطلب یہ لیٹن ایکویریس لیٹن ورڈ، اس کے معنی ہوتے ہیں ڈول، ایسا ڈول جسے پانی نکالا جاتا ہے۔ دلو عربک ورڈ ہے، اس کے معنی بھی یہی ہے۔ اچھا، آپ کی دو کوالٹیز ہیں، یعنی آپ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایئر ہے، اور دلو کا مطلب یہ ہوتا ہے مشکیزہ بردار، پانی پلانے والا۔ آپ نے نشان بھی دیکھا ہوگا، آپ کا یہی ہے۔ اچھا، یہ بڑا خوبصورت سے سائن ہے، میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ مشکیزہ پانی پلانے والا اور پھر ایلیمنٹ ایئر، کائنات ان دونوں چیزوں کی وجہ سے وجود میں ہے۔ یعنی اس میں انسانی زندگی کا وجود صرف اور صرف ہوا اور پانی کی وجہ سے موجود ہے۔ پانی ہے تو انسانی جسم ہے، ہوا ہے تو تمام روح جو ہیں وہ اس کے ذریعے زندہ ہیں۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دنیا کی پرانی سے پرانی سویلائزیشن وہیں پہ آباد ہوتی تھی جہاں کوئی دریا کا گزر ہوتا تھا، پانی کے لیے وہ ضروری تھا۔ اور اسی لیے جناب آپ کا سائن ہے پانی پلانے والا، ایکویریس، مشکیزہ بردار۔ مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یا جن کے وجود سے اس کائنات میں ایک رنگا رنگی، گہما گہمی زندگی، محبت، پیار، احساس ہوتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ بھی ایکسپیرینس ہے، اور ویسے بھی پڑھ کے دیکھ کے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کریکٹرسٹکس، ایٹریبیوٹس جو لوگوں کے ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کیا کوالٹیز آتی ہیں۔ میں نے مختصراً آپ کو پہلے آپ کے نشان کے بارے میں بتایا۔ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرا یہ ایکویریس نشان کیوں ہے، تو اس کو آج آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ مشکیزہ بردار، آپ کا پانی اور سیکنڈ ایئر، یہ دو ایلیمنٹ۔ تو اب آپ کو اہمیت ہونی چاہیے کہ آپ کے وجود سے آپ کے ارد گرد کی دنیا کتنی متاثر ہوتی ہے، آپ ان کے لیے کتنی خوبصورت تبدیلی لا سکتے ہیں، کتنے اہم معاملات زندگی کے پیدا کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ سوشل ورکر، ویلفیئر کرنے والے لوگ اس سائن سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ابھی تو میں جو کریکٹرسٹکس تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد پروگرام میں آپ کو یہ بڑی لمبی ایک لسٹ بھی ملے گی کہ جس میں اس میں مختلف فیلڈز میں بڑے فیمس جو لوگ تھے، وہ کون کون لوگ تھے، اس سے آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اور دوسری اہم چیز اس طرح کے پروگراموں کو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ تمام ایٹریبیوٹس جو اچھے ہیں وہ آپ کو پتہ ہوں، اور جو خامیاں ہیں میں وہ بھی بتاتا ہوں۔ زندگی میں کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی خامیوں کے اوپر قابو پائیں، انہیں کم سے کم کریں، اور جو خوبیاں انہیں بڑھائیں۔ یہ جنرل تھم رول بھی ہے کائنات کا کہ اچھائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے، پسند کی جاتی ہے، اس کے ذریعے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور اچھائی کرنے والا بھی خوش ہوتا ہے۔ جناب یہ ایکویریس کا سائن جو ہے، جو آپ کا سائن ہے، وہ ایگزیکٹلی یہی سائن ہے جو ہوا اور پانی سے مل کے بنتا ہے۔ آپ کا رولنگ پلینٹ سیٹرن، زحل جسے کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ جو زوڈیکل کیلنڈر ہے جو ایری سے سٹارٹ ہوتا ہے، آپ کا سائن جو ہے یہ 11واں سائن ہے۔ اس کے بعد پائسیس لاسٹ، پھر 1 سٹارٹ ہوتا ہے، تو 11th زوڈیکل سائن 11واں سائن ہوتا ہے۔ آپ کا رولنگ پلینٹ سیٹرن ہوتا ہے، زحل ہوتا ہے، اور آپ کے جو موافق نمبر میں یہ کہوں گا تو وہ 4، 8، 13 اور 17 ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف آپ کے یعنی فیبری منتھ میں بھی ہوں گے، لیکن باقی دنوں میں بھی جب یہ نمبر آئیں گے تو یہ نمبر آپ کے لیے ایک خاص اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟
ایلیمنٹ ایئر کے حوالے سے میں تھوڑا سا مزید آپ کو ذرا سا بتاتا چلوں کہ آپ کے علاوہ اس ایئر سائن کے اور لوگ بھی ہمارے زوڈیکل برج میں موجود ہیں، اور موافق ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے جیمنائی اور لبرا، یہ دو اور لوگ بھی آپ دیکھیں گے، وہاں آپ کو اپنی ہارمنی لائک مائنڈڈ سے لوگ زیادہ کمفرٹیبلی بھی ملیں گے۔ اچھا، ہوا کا ایک اور فنکشن بھی ہوتا ہے، اور وہ فنکشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اثرات کتنی جلدی ہوا کے ذریعے پھیلتے ہیں، ایک سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی پودوں کی زندگی ہے، یہ ہوا کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جسے کہتے ہیں پولنس پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے جنگل کے جنگل بستے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہوا کے موافق آپ کا سوچ اور آپ کے خیالات ہوتے ہیں، اور ہوا ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے، اور اس سے جیسا ایک بڑی خوبصورت ایک نظم ہے جاوید اختر کی، کہ جس میں کہتے ہیں کہ ہوا کو مٹھی میں نہیں بند کیا جا سکتا، یہ واحد ایسی چیز ہے۔ اسی طرح آپ کا مزاج بھی ایسا ہوتا ہے، آزاد پیدا ہونے والے لوگ ہیں، اپنے اوپر دباؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کو اگر فری ہینڈ دیا جائے تو یہ ان کا بیسٹ اس میں سے نکلتا ہے، بہترین نتائج دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اعتماد کیا جائے تو اعتماد پہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبت اتنی ہوتی ہے کہ اپنے ارد گرد کسی کو دکھ اور تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اپنا آپ بھول جاتے ہیں، ان کی زندگی میں بہتری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایکویرس باس کو میں نے یہ دیکھا ہے، وہ میل اور فیمیل کوئی بھی ہوں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جناب ڈسپلن کے بھی رکھیں، پنکچوئل بھی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے سبارڈینیٹس کو ہلکا اثر جو ان کے زیر اثر ہے ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کریں، ان کی دکھ تکلیف کو پروفیشنلی ہٹ کے ذاتی طور پہ بھی ان کو بہتر اور ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایکویرس جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی بہترین محبت کرنے والے آزاد خیال ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اسٹرالوجیکل پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ جہاں انیشیل سٹیجز پہ اگر ینگ ایکویرین ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ایج کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بچہ ایکویریس ایک ڈیفرنٹ پرسنالٹی لے کے آئے گا، اس کی سوچ، اس کے خیالات عام روٹین اس روش سے ہٹ کے ہوں گے۔ وہ یوزلی اگر دیکھا جائے گا تو جلد متاثر ہونے والا ہوتا ہے، دنیا کے فیمس فلم، ڈرامہ، ایکٹر، کوئی بھی چیز ہوگی اسے متاثر ہونے والا ہوگا، اور وہ اپنی زندگی میں ویسا بننا چاہے گا۔ کچھ کے سائنٹیفک پرسوٹس ہوتے ہیں، وہ ایسے بچے آپ کو بالکل کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے گیجٹس کے ساتھ، نئی نئی انوینشنز ان کے دماغ میں آئیں گی۔ اسی طرح میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ اگر دیکھیں گے تو ان میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کی خواہش یہ ہوگی کہ انسانی دکھوں تکلیفوں کو اس طریقے سے دور کیا جائے جہاں ان کی شکل و شباہت بہتر ہو، یعنی اس میں جسے کہتے ہیں کہ اچھی میڈیکل سروس جس میں کاسمیٹک سرجری، ڈینٹل سرجری، اس طرح کے لوگ ان کی پسند ہو گئے، کیونکہ اسٹیٹک سینس ان کا بہترین خوبصورت ہوتا ہے، اور اسے انسانوں کو خوبصورت بنانا، خوبصورت دیکھنا ان کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن واٹر بیریئر جب یہ ساتھ آتا ہے تو پھر دوسری چیز میں نے کہا کہ کبھی کبھی بیلنس جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جہاں اپنی ذات کو مائنس کر دیتے ہیں۔ اپنی ذات کو مائنس کرنے کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ آپ کو دکھ پہنچتا ہے، کسی سے تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اتنی ہی شدت سے آپ رنج زدہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ حساس سائن ہے، بہت زیادہ سینسٹیو سائن ہے، آپ کے اوپر ہوا ہی کی طرح اثر مرتب ہوتا ہے، بالکل چھوٹی سی لہر بھی آپ کو متاثر کر جاتی ہے، کسی کا رویہ آپ کو دل و جان سے محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح محبت فیل کرتے ہیں اسی طرح نفرت یا اگنورنس کہ کسی نے آپ کو توجہ نہیں دی، وہ بھی آپ کے لیے بڑی ہی تکلیف دہ ہوتی ہے، صبر آزما ہوتی ہے۔ تو یہ سارے فیکٹرز پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لیٹر ایج میں جا کے یہ بہترین پیرنٹس زبردست قسم کے لوگ بنتے ہیں، اور ان کی زندگی میں ان کا محور صرف اور صرف اپنی اولاد اور بچے ہوتے ہیں، انہیں بہترین پلتے پھولتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے آپ کہا کہ یوتھ ایک ایسا ہوتا ہے جہاں یہ بچوں کے ساتھ ساتھ خود ایک زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ان کی اپنی پیرلل لائفز ہوتی ہیں، خوشی ہوتی ہے، کمفرٹ ہوتا ہے، دوستیاں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں،
اور گھومنا پھرنا، سفر کرنا، نیچر کے ساتھ رہنا انہیں بہت زیادہ پسند ہوتا ہے. تو یہ ساری کوالٹیز جو ہیں وہ ساتھ انسان کی چلتی ہیں. اور ویسے دیکھا بھی گیا ہے کہ وہ لوگ جو خود خوش رہتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، سافٹ ہارٹیڈ ہوتے ہیں، وہ اپنے زیر اثر لوگوں کے لیے آسانیاں بھی وہی پیدا کرتے ہیں. حساس ہوتے ہیں، جو بن کہے دوسرے کے دکھوں کو محسوس کرتے ہیں، یہ بھی ایک کوالٹی کا حصہ ہوتا ہے. تو دوستو، یہ ساری چیزیں آپ کے سائن میں موجود ہیں. اور ویسے جیسا میں نے آپ سے بتا دیا کہ مشکیزہ بردار، پانی پلانے والا، اور ویسے بھی ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے کہ پانی پلانے والا سیدھا جنت میں جانے والا ہے. آپ نے ویلفیئر کے حساب سے بھی دیکھا ہوگا کہ پرانے وقتوں میں لوگ ویل آف جو ہوتے تھے وہ کنویں کھودتے تھے، کمیونٹی کے لیے پانی میسر کیا جاتا تھا. آج بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے گھروں میں جو ویل آف ہے، کوئی کنواں، کوئی واٹر کولر رکھ رہا ہوتا ہے. مقصد اس کا مطلب واٹر نہیں ہوتا بلکہ آسانی پہنچانا ہوتا ہے. یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو چلتے چلتے دکھ اور تکلیف میں انہیں کسی چیز کی کمی ہے تو ہم اسے پورا کر سکیں. سمبلز جو ہوتے ہیں وہ پرسنالٹی کو دکھائی دیتے ہیں. تو یہ ایک شخصیت کی انڈیکیشن ہے جو کسی زوڈیکل سائن کے نشان سے ظاہر ہوتی ہے. تو آپ کا نشان ونڈرفل نشان ہے. اچھا، زندگی کے حساس جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں ان میں جیسا محبت ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے، جن سے مخالف بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، اور اس میں جذبوں میں بڑی شدت ہوتی ہے، اور اس شدت کا اظہار بڑا بولڈلی کرنے کی سکت اور حوصلہ بھی رکھتے ہیں. میں نے کہا ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے ماحول میں جہاں ہوتے ہیں اس سے ذرا فرق ہوتے ہیں، اسے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے اپنے خیالات یعنی اگر آپ امپوز کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہوتے، اور اسی کی وجہ سے کبھی کبھی لوگوں کی اپوزیشن ان کے لیے بنتی ہے، کیونکہ مذہب، سیاست، ماحول، کلچر کے بارے میں ان کے خیالات بڑے بولڈ ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، جو لوگوں کو سمجھنے میں تکلیف دیتے ہیں. جبکہ اس کی بیک گراؤنڈ میں بھی اگر جائیں گے تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑا ہیومنٹیرین فیکٹر ہوتا ہے، حساس دل ہوتا ہے. اس کی وجہ سے دکھ اور تکلیف میں چیزیں انہیں شدت سے محسوس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. دوستیوں کا سرکل بہت اچھا ہوتا ہے لیکن بڑا محدود سا ہوتا ہے. شروع میں بڑی شدت کے ساتھ مطلب انہیں لگتا ہے کہ ایک ماحول میں زندہ دکھائی دیتے ہیں، الگ تھلگ دکھائی دیتے ہیں، آواز، گفتگو، جستجو ہوتی ہے، ہر ایک کے دوست ہوتے ہیں، لیکن ڈیپ ان سائڈ آہستہ آہستہ ان کی تعداد کلوز دوستوں کی، قربت رکھنے والے دوستوں کی بڑی محدود ہوتی چلی جاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا چونکہ بڑے حساس ہوتے ہیں تو اس لیے کبھی کبھی اگر انہیں کسی سے تکلیف پہنچتی ہے ایکویرین لوگوں کی تو وہ کسی کو بتائے بنا جناب آپ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. کبھی کہنا بھی پسند نہیں کرتے لیکن ملنا جلنا کم کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کی جو کریکٹرسٹکس ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ اور اہم ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ کریئر کے کام کو انجوائے کرتے ہیں. ایسا پروفیشن چننا جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، جسے آپ انجوائے کرتے ہیں، اس کو بھی تلاش کرتے ہیں اور اس میں نئی سے نئی جدت بھی لے کے آتے ہیں. انسانی تاریخ میں جیسا دیکھا گیا کہ اگر میں کچھ لوگوں کے نام لوں تو اس میں بہت سے ایسے سائن ہیں جو جیسے کہ کائنات کا مشاہدہ کرنے والے گلیلو، جس نے بالکل اپنا ہماری اسٹرانومی کے اوپر بے تحاشا کام کیا 15 سینچری میں. اچھا، اس کے بعد پھر رشین سائنٹسٹ تھے جنہوں نے جتنے آج ہمارا پیریوڈک ٹیبل ہے کیمسٹری کا وہ انہوں نے پورا ترتیب دیا. اور پھر وہ مسٹر وولٹا، بیٹری بنانے والے. یہ چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محض محبت پیار رکھنے والے نہیں ہوتے بلکہ کائنات میں اس غور و فکر کرنے والے، انسانی ضروریات کو سمجھنے والے لوگوں کا یہ نشان ہوتا ہے. اور ایسے ایسے لوگوں کو وہ تلاش کرتے ہیں، بناتے ہیں. فلم، میڈیا، لٹریچر، آرٹس بہترین فیلڈ ہوتی ہے جس میں آپ لوگ بہترین پرفارم کر سکتے ہیں. چونکہ آپ کی آبزرویشن بے تحاشا ہوتی ہے، بڑی گہری ہوتی ہے. اس آبزرویشن بیس ہونے کی وجہ سے یہ رائٹر بہترین ہوتے ہیں، ناول نگار بہترین ہوتے ہیں، ایکٹر بہترین ہوتے ہیں، پرفارم زبردست کر سکتے ہیں، وکیل زبردست قسم کے ہوں گے،
ان کے اندر ڈائلاگ بہت زیادہ ہوگا، لیکن ڈائلاگ میں ہیومن فیکٹر زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سیاستدان آپ کو اچھے ملیں گے، بہترین قسم کی ان کی جو ہے لیگل سسٹم میں، اپنے قائن میں، چیزوں میں تبدیلی کے خواہاں ہوں گے، انسانوں کی بہتری کے سلسلے میں بولڈلی کام کرنے والے لوگ ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں بھی جناب آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کہیں گے کہ جناب سب گڈ، آل گڈ، سارا اچھا ہے، تو پھر برا کیا ہے؟ اب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کمی، میں برا تو نہیں کہوں گا، وہ کمیاں، وہ ایسی چیزیں جو خود آپ کو آگے بڑھنے سے کمزور کر سکتی ہیں، ویک کر سکتی ہیں، اگر ہم ان کے اوپر قابو پا لیں تو پھر آپ کیسا مقام اپنی زندگی میں پا سکتے ہیں۔ ہر دل عزیز تو ہے ہی، لیکن مستقل ہو سکتے ہیں، مزید آسانیاں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز اگر میں بتاؤں، ایکسٹرا آرڈنری سینسٹیو، بہت حساس، اسپیشلی آپ کا رولنگ پلینٹ اور مون کی اگر کوئی کمبینیشن ایسی بنے پھر تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس میں آپ کو ایک مثال دیتا تو سشانت سنگھ انڈین ایکٹر تھے، بڑے چام، زبردست، خوبصورت قسم کے، لیکن کہیں دل ٹوٹا، ڈسٹرب ہوئے، چھوٹی چھوٹی ہوتے، انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں اس ینگ نوجوان لڑکے نے خودکشی کر لی۔ اسی طرح میں اپنے ارد گرد کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو جب مایوس ہوتے ہیں تو زندگی سے بھی تھک جاتے ہیں، وہ جینا بھی نہیں چاہتے، خاموشی کے ساتھ یا کنارہ کش ہو جاتے ہیں، یا دوستوں سے رویہ ایسا ان کا ہو جاتا ہے کہ جہاں دوست محسوس کرتے اچھے ہیں تو زبردستی ان کو بہتر کرنے کی کوئی نہیں ہے تو لوگ ہٹ جاتے ہیں، پھر یہ فردر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نفسیاتی بیماریوں کا حملہ سب سے زیادہ ان کے اوپر ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے اپنا سوشل سرکل بہت رکھنا ہے، محبت دینی ہے، محبت لینی ہے، شکوہ کم کرنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے، نیچر کے ساتھ اپنا تعلق آپ نے بے تحاشا رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فیملی بانڈ آپ کی سب سے بڑی ضرورت اور مجبوری ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق ہمیشہ رکھنا ہے۔ تنہائی آپ تنہا ہونے کے لیے نہیں بنے۔ کبھی ہوا کو تنہا دیکھا، کبھی پانی کو دیکھا، بند رہے تو کیسا ہو جاتا ہے، دریا چلتے اچھے لگتے ہیں، ہوا مدھر تان کے ساتھ پھیلتی اچھی لگتی ہے، وہ کبھی طوفان بھی بن جاتی ہے، کبھی باد نسیم بھی ہوتی ہے۔ باد نسیم کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے، بالکل، جو ہی پھول مسکراتے ہیں، کھیت لہلہاتے ہیں، طوفان بنے تو پھر درخت اجڑتے ہیں، چھتیں ٹوٹتی ہیں، انسان زخمی ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کریکٹرسٹکس آپ کے مزاج کے بھی اندر موجود ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اپنے مزاج کو ان ساری چیزوں کے ساتھ رکھنا، طوفان نہیں بننا، سیلاب نہیں بننا، سکون سے رہنا ہے۔ ہاں، اور اگر کبھی محسوس ہو کہ کچھ ایسی چیزیں آپ کے ذہن میں پنپ رہی ہیں جس کی وجہ سے اندر ابال اٹھ رہے ہیں، گڑبڑ ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو فوری طور پہ کونسلنگ کی طرف جانا چاہیے، کتھارسس کرنی چاہیے، کچھ اچھے ایک دو دوست ہوں جنہیں اپنے پرابلمس کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کی جسم میں، آپ کی روح میں بیماریاں، تکلیفیں، کمزوریاں، سب سے اہم جو میرا آبزرویشن ہے، ہزاروں کلائنٹس کے ساتھ میں جب دیکھتا ہوں، بات بھی کرتا ہوں، تو آپ کی جو سوچ، آپ کی ذہن بہت حساس ہے، اسی سے بہت سی چیزیں اٹھتی ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، افیکٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ساتھ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ سیکنڈ آپ کا، اچھا، ان ساری چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ کے نروز ویک ہو جاتے ہیں، اور سیکنڈ، چونکہ سیٹرن آپ کا ایک خاص پلینٹ ہے تو اس کا تعلق ہمارے جسم میں ہمارے بون سٹرکچر سے ہوتا ہے، ہڈیاں اور جوڑ، وہ تمام جوڑ جہاں جہاں ہڈیاں ملتی ہیں آپ کی یہ ایریا ویک ہوتے ہیں، اس لیے اپنی خوراک، اپنی ڈائٹ، اپنی ایکسرسائز، ان ساری چیزوں میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، خاص کر پاؤں اور نی سے نیچے چھوٹا یہ ایریا سارا آپ کے لیے بڑا، اکثر چوٹیں بھی یہاں لگیں گی، چلنے میں بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا، کہیں ٹکرا گئے، کہیں کسی چیز کو ہٹ کر لیا، یہ رہے گا۔ پھر جیسا میں نے کہا اس میں جوڑ، اور سیکنڈ بلڈ پریشر، یہ آپ کا سیکنڈ فیکٹرز ہوگا کہ اس میں ہوگا۔ عموماً آپ کے اندر جو ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ بہت ویٹ گین کرنے کی نہیں ہوتی، ہائٹ عام روٹین سے ہٹ کے ذرا سی لمبی ہوتی ہے آپ کی، لیکن خوراک آپ کی بڑی سلیکٹیو اینڈ چوزی ہوتی ہے، معدے میں افیکٹ ہو سکتے ہیں، اور ایکسٹرا آرڈنری اگر سینسٹیو ہوں گے، حساس ہوں گے، تو اس کا ڈائریکٹ اثر آپ کے اسٹامک کے اوپر ہوگا، ایسیڈیٹی، جلن، برننگ، ایسڈ ریفلیکس، یہ آپ کے پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی خوبصورت زندگی کو مزید خوبصورت اور صحت مند بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ اور ساتھ ساتھ جیسا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سائن ہے، یہ
گرو کرنے والا سائن ہے، آگے بڑھنے والا سائن ہے، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والا سائن ہے۔ اس سائن میں عموماً میں نے دیکھا ہے کہ جیلسی کا فیکٹر کم ہوتا ہے، یہ زیادہ سپورٹیو ہوتے ہیں، آپ لوگ محبت بانٹنے والے ہوتے ہیں، اور آگے کوشش کی جاتی ہے کہ محبت مزید لوگ بھی پھیلائیں، ایسا پودا لگائیں جو آگے پھیلتا چلا جائے۔ تو یہ سارے ایٹریبیوٹس آپ کے بہت خوبصورت ہیں۔ اگر میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کروں آپ کی کوالٹیز، تو حق گو، صالح، ایماندار، متجسس، تحقیق کرنے والے، مقبول، ملنسار، کھلے دل و دماغ کے اور تخلیقی صلاحیتوں سے بھرپور، یہ ساری آپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اگر میں منفی پہلو کی بات کروں تو اس میں جو دکھائی دیتا ہے بار بار تبدیل ہونا، بار بار تبدیل کرنا، ایون کام پروفیشن میں بھی اگر ہیں تو آپ بہت جلد اریٹیٹ ہوتے ہیں تو اسے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ بہت زیادہ پروگریس نہیں کر پاتے۔ تردد، ہیزیٹیشن طبیعت میں بہت زیادہ ہوتا ہے، ایکسیپٹنس کے پرابلم ہوتے ہیں آپ کو، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے جسے کہتے ہیں اریٹیٹ ہو جانا، سنکی ہو جانا، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ڈے ڈریمر بن جاتے ہیں، غیر فعال ہو جاتے ہیں، ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کی کمزوریوں میں سے کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر اگر آپ قابو پائیں گے تو پھر آپ کی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے میں نے جیسا آپ سے کہا تھا کہ پریکٹیکل ہونے کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ اچھا، ایک چیز اور بھی میں بتاتا چلوں منفی چیزوں میں، کہ کبھی کبھی چونکہ آپ کے اندر دوسروں کو خوش رکھنے کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے، تو اس لیے کبھی کسی کی ضرورت کی صورت میں کوئی آپ سے کوئی تقاضا کرتا ہے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اپنی عادت بنائیے گا، انکار کرنے کی عادت بنائیے گا، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں اگر کسی کام کی استطاعت نہیں رکھتے، کسی کی مدد کرنے میں مشکلات ہو رہی ہیں، تو آپ وعدہ کر لیں گے، لیکن وہ وعدہ بعد میں پرابلم بنے گا۔ پھر وعدہ جس سے کیا وہ تو شاید اتنا نہ ہو، لیکن آپ خود بہت زیادہ اریٹیٹ اور ڈسٹرب ہوں گے، فیس کرنے سے آپ کو پرابلم ہوں گے۔ تو اس طرح جناب یہ اپنے مزاج کو جیسا کہنا ہے نیگیٹیوٹی کو کیجیے گا۔ لٹریچر بہت مزے کی چیز ہے، ریڈنگ ہیبٹس آپ نے بہت زیادہ پڑھنی ہے۔ آپ کے سائن کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جناب کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تخلیق کائنات، مذہب، سیاست، انسانی رویے، نفسیات، یہ بہترین ٹاپک ہوتے ہیں۔ بہت اچھے سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ اسی فیلڈ سے دیکھے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کی کوالٹی ہے انسانی مزاج کو خود بخود سمجھنے کی، جسے کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں، انٹیوٹیو، جو دوسرے کے مسائل اور پرابلم کو اچھے طریقے سے سن سکتی ہیں، سمجھ سکتی ہیں۔ تو جناب یہ معاملات ہیں سارے مختصراً، لیکن میں نے ایک اور چیز سوچی ہے، ابھی تو آپ کو یہ پروگرام مل رہا ہے، لیکن آپ کے سائن سے ریلیٹڈ، کمبینیشن سے ریلیٹڈ چھوٹے چھوٹے کلپس اکٹھے کرتا چلوں گا، جو فیبری پوری میں آپ کو مختلف طرح ملیں گے۔ کہ نمبرز کی تو جیسے مختصراً میں نے بات کر دی کہ وہ کیا ہے، پھر اس میں تھوڑا سا ایک پروگرام دینے کی کوشش کروں گا کہ اس مہینے میں فیبری میں، یعنی ایسے لوگ جو مطلب پیدا ہوئے ہیں مختلف تاریخوں میں، اور ان کے اوپر ان کا اسٹرالوجیکل سائن کتنا امپورٹنٹ، کتنا اثر انداز تھا، کیا تھا، تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ دینے کی کوشش کروں گا۔ اب جناب آپ کو اس پروگرام کے دوسرے حصے میں ساتھ ساتھ آپ کو وہ سارا دیکھیے گا، کمپلیٹ کیجیے گا، جہاں ایک لسٹ ملے گی مختلف فیلڈ کے لوگوں کی، جس سے آپ کو یہ دیکھنے میں آسانی ہوگی کہ میری ہی سائن کے لوگ آج سے پہلے اب کس قسم کے کارہائے نمایاں انجام دے چکے، ان کی کن خوبیوں کی وجہ سے انسانیت میں کیا کچھ فائدہ ہوا۔ تو آپ بھی اسی طرح فعال ہونے کی کوشش کیجیے گا، غیر فعال ہونے کی نہیں کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دوستو جناب آپ کا سائن ہے، اور ایک لسٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھی کہ جناب آپ کے مشہور و معروف کون کون سے لوگ تھے۔ آپ کے مزید سائن سے ریلیٹڈ فیبری ہی میں مختلف چھوٹے چھوٹے پروگرام آپ کو مزید ملتے رہیں گے، ان سب کو دیکھیے، اور ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ، اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، بلکہ آپ کے علم میں اگر ایسے آپ کے زوڈیکل سائن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ یہ آپ کا سائن
ان تک بھی پہنچے۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جتنے بھی پروگرام ریکارڈ کرتا ہوں، میرا ایک اپنا ایک فلو ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مجھے بعد میں خیال او یار میں تو یہ بات کرنی بھول گیا، تو چھوٹے چھوٹے کلپ اسی سے ریلیٹڈ میں فیبرری میں آپ کو دیتا بھی رہوں گا۔ ان کو سنبھالیے، اپنے پاس سیو کیجئے، دیکھیے، یقیناً آپ کو کہیں نہ کہیں وہ ضرور فائدہ دیں گے۔ تو خوش رہیے، آسانیاں کیجئے، آسانیاں لیجئے۔ اور ہاں، جاتے جاتے بھول ہی تو گیا، یہ بات بڑی ضروری ہے بتانا آپ کو کہ یہ سال 2024 یہ 8 نمبر کا سال ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے موافق لکی نمبرز میں سے 4 8 بہت امپورٹنٹ نمبر ہیں، 13 17، لیکن سب سے امپورٹنٹ نمبر سنگل ڈیجٹ میں اگر آ جاتا تو وہ 8 ہے، جو سیٹرن جو آپ کا رولنگ پلینٹ ہے اس کا اپنا نمبر ہے۔ اس نمبر کے لوگ جو ہیں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں، اور یہ سال بھی اسی سال کا نمبر ہے، تو لہٰذا آپ یہ سمجھیے کہ یہ سال آپ کی زندگی میں بہت تبدیلیاں لانے والا سال ہے۔ اور کوشش کیجئے گا کہ آپ کے کوئی خواب جو آپ نے دیکھ رکھے تھے، کوئی کام جو آپ نے کرنے تھے، کوئی ایسے مشنز تو جو آپ کمپلیٹ کرنا چاہتے تھے، اس سال ان کے اوپر بھرپور کام کیجئے گا۔ موافق نمبر، موافق ٹائم جب ہوتا ہے تو وہ آپ کے خیالات اور کو پھیلانے میں، آپ کی زندگی میں کامیابیاں لانے میں، آپ کے دل میں بسنے والی محبت کو لوگوں تک پہنچانے میں، اور جس سے محبت کرتے ہیں اسے محسوس کروانے کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو یہ جناب ضرور دیکھیے گا، خواہش پوری کیجیے گا۔ اور اپنے سائنس سے متعلق مزید کچھ جاننا چاہیں تو مجھے ساتھ ساتھ لکھیے گا۔ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ فیبرری آپ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ کی آبزرویشن اور چیزوں کو کلپس کی صورت میں چھوٹے چھوٹے آپ کو بتاتا رہوں گا، آپ کے کانسیپٹس کو مزید کلیئر کرتا رہوں گا۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جانیں۔ ہوتا یہی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، تو ہم اپنی زندگیوں کو بہت بہتر کر سکتے ہیں، ہمارے بہت سی الجھنیں دور ہوتی ہیں، اور ہم اپنے ارد گرد ایک خوبصورت دنیا پیدا کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔ کئی دفعہ خدا حافظ کر چکا ہوں، لیکن جا نہیں سکتا، پھر کوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ لیکن اب آپ کے سوال کا انتظار رہے گا، کچھ پوچھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔